ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و دیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر، اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1444 ہجری کا تیسرا مہینہ مکمل ہو چکا ہے۔ چوتھا مہینے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، جس کی آج پہلی تاریخ ہے، اس کو ہم ربیع الثانی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک نعمت کی بات ہونی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہم سب کو ملے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، جس میں کہا گیا ہے، اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا، یعنی تم کو بتا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نعمت ہے شکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر دیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کھلے طور پر دونوں باتیں واضح طور پر سیدھی سیدھی اور صاف صاف بتا دی گئی۔ اب اس کی روشنی میں ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ مستمید ہر ایک کو سوال ہے، اپنا خود سے سوال کریں کہ کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر میں گنوانے پر آؤں گا تو یہ وقت تھوڑا پڑ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ہم گن نہیں سکتے، لامحدود ہیں، جو کہ گنتی میں نہیں آ سکتی۔ تو اب ہم خود فیصلہ کریں، اور وہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں آپ یہاں موجود ہیں یا جو لوگ سن رہے ہیں، وہ سب کے سب اسمارٹ فون کو خوب جانتے ہیں اور اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے وہ خود اسمارٹ ہے۔ الحمدللہ آپ سب اسمارٹ ہیں۔ پہلے اسمارٹ ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں، یہ اپنے آپ میں بھی اسمارٹ ہے۔ اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں، ہم نے کبھی اس پر غور کیا اور ہم نے کبھی دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ سوچنا چاہیے۔ اصل میں شکر کیا ہے؟ کسی چیز کو قبول کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یہ شکر ہے۔ آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے، کوئی نعمت آپ وصول کر رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں، آپ قبول کر رہے ہیں، اور آپ کا اندر سے اس بات کو احساس ہے کہ نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے، یہ میرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، تو یہ خود اپنے آپ میں شکر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو یہ مزید اس پر اضافہ ہوگا۔ دل سے ہم کر رہے ہیں، اعتراف کرنا ہی شکر ہے۔ کسی چیز کو پا لینا، اس کا اعتراف کرنا کہ ہاں یہ مجھے میرے قبضے میں نہیں تھی، میرے بس میں نہیں تھی، یہ میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ میری رب کی طرف سے ہے، اس کا اعتراف کرنا ہی اصل میں شکر ہے۔
یہ ہے وہ چیز جو پوائنٹ ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں ہیں. اگر ہم اللہ کی طرف سے ملنے والے چیز کا اعتراف کرتے ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کسی بھی کامیابی کو اپنی کارگزاری سمجھتے ہیں. جب ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری کارگزاری ہے, یہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور میرے اندر چونکہ اتنا علم ہے تو یہ میری کارگزاری ہے. تو یہ جو خوش فہمی ہے, اور یہ خوش فہمی بھی ہے اور غلط فہمی بھی ہے, یہ خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں ہی انسان کو اس سے دور کر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن نے انسان کو ناشکرا کہا ہے. انسان بڑا ناشکرا ہے. کئی جگہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں تو انسان کو ناشکرے سے لقب سے نوازا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ناشکرا کہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے, کچھ کامیابی ملتی ہے تو اللہ کو اس کو سمجھتا ہے کہ میری کارگزاری ہے, میری محنت ہے, میری جستجو ہے, میری جدوجہد ہے. تو یہ دونوں ہیں, اس کو خوش فہمی بھی مبتلا ہے وہ اور غلط فہمی بھی مبتلا ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں. جو مومن ہوگا اس کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ اس کا اعتراف کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. وہ اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں یہ میرے رب کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے خیر بنا دیتا ہے. جب وہ اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو مومن اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی اس کے لیے خیر بنا دیتا ہے. ان دونوں حالات میں اپنے لیے اللہ سے خیر والا بن جاتا ہے. چاہے اس کو نعمت ملے, خوشی ملے یا تکلیف ملے, وہ اس پر شکر کرتا ہے اور تکلیف پر صبر کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دونوں حالتوں میں, اب وہ خوش فہمی میں نہیں ہے نہ اللہ غلط فہمی میں ہے, وہ اس دونوں چیزوں کو اپنے رب کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دونوں چیزوں میں خیر کا معاملہ کرتا ہے دونوں کے, تو اس کو اجر ملتا ہے, وہ خیر کی طرف لوٹتا ہے. اس میں جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ایک تو ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یعنی یہ حقیقت ہے, جو کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اگر ہم اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ حقیقت کا اعتراف ہے. اور دوسرے ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو مزید انعامات ہم کو نوازیں. ہم اس کیٹیگری میں آ گئے اگر ہم نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید انعامات کی فہرست میں ملا دیا, ہمیں اور ملے گا, بڑھ کے ملے گا, زیادہ ملے گا, کیونکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہیں. اور ہم نے جو کامیابی ملی, جو خوشی ملی, ہم نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب کیا نہ کہ اپنے طرف سے. لیکن اگر ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ کیٹیگری وہ ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی والی لسٹ میں ہم کو ڈال دیا جائے. اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ ہم کہاں چلے جائیں گے؟ وہ فہرست میں جائیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی لسٹ ہو. اور اس طرح ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے. ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ وہاں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جائیں گے. اب یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اللہ کے شکر کرنے والے کی لسٹ میں جانا چاہیں گے یا اللہ کی ناراضگی والی لسٹ میں جانا چاہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سمیت جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا جو سن رہے ہیں, کوئی بھی اس میں سے یہ نہیں چاہے گا کہ ہم ناراضگی والی لسٹ میں جائیں. تو جب کوئی بھی نہیں اس میں چاہے گا تو ہم کو ہر حال میں کیسے بھی حالات ہوں, سختی کے ہوں یا مزید سختی کے ہوں, اگر آپ سختی کے حالات دیکھیں تو اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کا مطالعہ کریں جو مکہ کی زندگی, اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کس قدر تکلیف اور مشقت کا سامنا تھا وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پڑھیں گے نہیں.
سوچ میں نہیں آ سکتی. ان کے مقابلے میں اگر ہم آج دیکھیں گے تو کوئی تکلیف نہیں, کوئی جدوجہد کا مسئلہ نہیں, کوئی فکر کا مسئلہ نہیں. یہ آج کی سب حالات, اس وقت حالات بہت خراب تھے, اس وقت انہوں نے صبر کیا. تو اگر ہم آج جو بھی حالات ہمارے ہیں, چاہے وہ کاروباری ہوں, گھریلو ہوں, تکلیف کے ہوں, بیماری کے ہوں, ملک کے ہوں, شہر کے ہوں, جو بھی چیزیں ہم آپ کے سامنے, آپ میں نے جس سے پہلے کہا کہ سب اسمارٹ ہیں, سب کو پتا ہے میں کہاں پر بات کر رہا ہوں. تو جو بھی حالات ہیں اگر ہم نے اس پر صبر کیا تو ہم صبر والی کیٹیگری میں ہوں گے, تب ہم جا کے اس لسٹ میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہوں گے. کہ ہمیں خوشی ملے تو ہم اے اللہ تیرا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اپنے رب کو پہچانے اس نائیت سے, اس چیز سے جو ہمیں کو میسر ہوگی, جو خوشی ہمیں ملی ہے. وہ خوشی کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خوشی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ظالموں کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے, یہ بھی خوشی ہوگی. کاروبار آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں, یہ خوشی ہوگی. بیماری سے آپ کو راحت مل سکتی ہے, یہ خوشی ہوگی. بے شک کہیں بھی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس پر ہم صبر کریں, اس پر ہم خوشی کا اظہار کریں, اور وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھیں, اس کی طرف منسوخ کریں. اور حالات کتنے بگڑ جائیں, کتنے حالات خراب ہو جائیں, مایوسی کی حد تک آپ پہنچ جاؤ, مایوسی کفر کا ہے اسلام میں, لیکن اس پر ہم نے صبر کرنا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً اس فہرست میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شکر اور صبر کرنے کی توفیق سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.